یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ دہلی کی زندگی اپنے شباب پر تھی۔ سڑکوں کی رونق دوبالا ہو رہی تھی۔ دسہرے کی آمد تھی اور دروبام سجائے جا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ہوٹل کا ٹیلی فون استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ عام حالات میں وہ ہوٹل کا فون ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر تک وہ دہلی کی رونقوں کے سنگ سنگ بہتا چلا گیا۔ اس کے گردا گرد رنگ و نور کا ایک طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن وہ ان سب سے لاپرواہ اپنے ذہن میں سمائے خدشات سے لڑتا جھگڑتا بالآخر سردار کہن سنگھ کے PCO تک پہنچ گیا۔ سردار کہن سنگھ مقامی پاپا سکھ تھا، جس کا بیٹا دہلی کی ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں سپروائزر تھا۔ باپ بیٹا مل کر یہ غیر قانونی PCO چلا رہے تھے، جہاں پر پرمود اور اس جیسے دوسرے ضرورت مند معمول کے ریٹس سے کم ریٹس پر غیر ملکی کالیں کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اس مقصد سے یہاں آیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی سردار کی باچھیں کھل اٹھی، کیونکہ پرمود کبھی کبھی آتا تھا اور اسے 100-150 روپے کی آمدن کروا کر ہی جایا کرتا تھا۔ پرمود نے حسب سبق پہلے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے فتح بلائی، پھر اس سے حال چال پوچھا، اور اس اطمینان کے بعد کہ اب وہاں اس کے علاوہ اور کوئی گاہک نہیں رہ گیا، سردار کہن سنگھ سے نیپال کے اس نمبر پر فون ملانے کے لیے کہا، جہاں وہ کبھی کبھی اپنی ایک معشوقہ سے دل پشوری کیا کرتا تھا۔ اس بات کا علم سردار کہن سنگھ کے سوا کسی اور کو نہیں تھا۔ میں کیا پاجی ساڑا بھی دسہرا کرا دیو، اس نے کہن سنگھ کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے اپنا مطلوبہ نمبر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سامنے والے ڈبے میں بیٹھ جا، آج کھل کے گپا لال ہے۔ سردار کہن سنگھ بڑی مستی میں دکھائی دے رہا تھا۔ دھنیہ واد سردار جی، پرمود نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک لکڑی کے کیبن میں چلا گیا، جہاں سردار کہن سنگھ نے لائن ملا کر اس کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ کھٹمنڈو میں موجود اس ٹریول ایجنسی کا دفتر ابھی تک کھلا ہوا تھا، جہاں اس نے فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری برگم آواز نے ہیلو کہا۔ جواب میں پرمود نے اپنا نام دہرایا اور خیریت پوچھنے کے بہانے اپنی خفیہ شناخت بھی کروا دی۔ ہاں بھائی بھانجے کیسا ہے؟ دوسری طرف سے بڑی گرمجوشی سے دریافت کیا گیا۔ پرمود نے کیسا ہے کہ جواب میں گرجیت کی طرف سے مہمانوں کی لسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرایا۔ دوسری طرف سے لمبی ہوں بھری گئی۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، صبح تک اسی ہوٹل میں انتظار کرو، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہو۔ میں بھیا جی سے بات کرنے کے بعد ہوٹل میں لندن سے فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور دوسرے ہی لمحے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔